بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی. خواتین حضرات، اس پروگرام کا بنیادی مقصد بچوں میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور ان کی کردار سازی ہے. آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے، آپ ہیں جناب امیر العظیم صاحب، سیکریٹری جنرل ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے میرے پروگرام میں. عظیم صاحب، ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں جو بھی شخصیت آتی ہے کہ ان کا تعلیمی سفر کیسا گزرا، کیسے اساتذہ تھے اور کیا ان کی شخصیت کو نکھارنے میں ان کا کیا کردار تھا. یہ آپ ذرا بتائیے ہمارے بچوں کو. دیکھیے جی، میری تعلیم تو یوں سمجھیے کہ اسلامیہ اسکول سنت نگر سے شروع ہوئی. اس وقت اسے سنت نگر کہا جاتا تھا، بعد میں وہ سنت نگر ہے بنیادی طور پر. اور اس کے بعد میں نے میٹرک کے بعد اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں میں نے داخلہ لیا، FSC وہاں سے کی، اور پھر BSc میں نے اسلامیہ کالج سول لائن سے کی. تو پورے تعلیمی سفر میں گریجویشن تک اسلام کسی نہ کسی طریقے سے اسلام رہا. یہ بھی اچھی بات. اس کے بعد پھر اسلامی جمعیت طلبہ میں ہم شامل ہو گئے. اس کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے MBA کیا. اچھا. اور کوٹ لکھپت جیل سے میں نے MA پولیٹیکل سائنس کیا. اچھا. میرا جو تعلیمی سفر ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں جا کر ختم. بڑی بات ہے. اچھا، یہ بتائیے آپ کے دور کے اساتذہ جو تھے وہ کس طرح کے تھے؟ کیا زیادہ کس چیز پہ زور دیتے تھے؟ دیکھیے، ہمارے زمانہ طالب علم میں اگر ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو وہ رول نمبر کے بجائے وہ فرد سے واقف ہوا کرتے تھے. اچھا. یعنی وہ امیر العظیم کہہ کے بلاتے تھے. اچھا، پورا نام لیتے. ظاہر ہے کہ انہیں ہر یعنی کلاس کے بچے کی پہچان ہوتی تھی، ان کے والد کیا کام کرتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، ایک ذاتی سا وہ حوالہ جو ہے وہ بناتے تھے، بڑھاتے تھے، اور ایک ایسوسیشن پیدا کرتے تھے. اور اس دور میں اساتذہ اس بچے کی صرف تعلیم کے نمبر نہیں بلکہ اس کی تہذیب سکھانا، اس کے کیریئر کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم نے صرف پیریڈ پڑھانا اور اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے. یعنی ہمارے زمانے میں تو یہ معاملہ تھا. جی بالکل. اس کے بعد پھر جب ہم کالج کے اندر پہنچ گئے تو تقریباً ماحول بدلنا شروع ہو گیا، روایات، تہذیب، ہر چیز تبدیل ہونی شروع ہو گئی. کالج میں جو اساتذہ تھے زیادہ تر وہ رول نمبر سے مخاطب کرتے تھے. اچھا. اور انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتی تھی کہ میرے رول نمبر پہ کوئی اور یس سر کر دے گا اور کسی اور کے رول نمبر پہ میں یس سر کر دوں گا. حاضر انہوں نے لگانی ہے اور انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں دیکھنا اوپر سارا کھا کر. پراکسی بھی ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں، اور وہ کمپرومائز بھی کرتے تھے. جی بالکل. تو ان کو یہ خیال نہیں ہوتا تھا، الا ماشاءاللہ کہ ایک دو ایسے مطلب ٹیچرز تھے کہ جنہوں نے ہمیں سائنس پڑھاتے پڑھاتے اسلام بھی پڑھا دیا. اچھا. یعنی وہ جب BSc کے اندر ایک فزکس کے استاد تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، تو وہ اپنے لیکچر کا اختتام یوں کرتے تھے جیسے وہ اسلامیات. اچھا. مثلا انہوں نے نیوٹن کی بات کرنی، انہوں نے زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلے ہیں، آئنسٹائن، فارمولے، ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ ساری چیزیں ایک خاص تسبیح کے ساتھ پروئی ہوئی ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا، اور یہ فارمولے ہیں اور اس کے مطابق آپ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ دریافت کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے. بالکل. یہ خود بخود وجود میں نہیں آیا. اگر یہ خود بخود وجود میں آیا ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو سکتی تھی، ہونی چاہیے تھی. تو یہ جو کشش ثقل ہے اور یہ جو چاند اور ستاروں کے درمیان جو ساری چیزیں، جو سپیڈ آف لائٹ ہے، ان ساری چیزوں سے وہ اخذ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ کائنات جو ایک مربوط ضابطے کے قرآن میں لکھا ہے نا کہ چاند اور ستارے اپنے مدار کے مطابق گھومتے ہیں، اور بہت سی قرآن پاک میں اشارے. اور اس کے بعد پھر وہ اگلی بات کرتے ہیں. ہاں، بڑی اچھی بات. اگر کائنات کے لیے جو ضوابط اور جو قوانین اللہ تعالیٰ نے بنائے اس میں اگر کوئی ہم ہیر پھیر کریں گے تو یہ کائنات میں زندگی ختم ہو جائے کے خلاف ہوگا. تو جس خدا نے کائنات کے لیے ضابطے بنائے ہیں تو اس نے اشرف المخلوقات کے لیے کیوں نہیں ضابطے بنائے ہوں گے؟ بڑی اچھی بات. اور اگر آپ ان ضابطوں کی پابندی کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک توازن پیدا ہوگا، آپ اللہ کی رضا کے اوپر چلیں گے. اور یہ امتحان ہے کہ باقی کائنات کے لیے اس نے
لازم کر دیا کہ انہوں نے پابندی کرنی ہے. انسان کو امتحان کی خاطر اس نے آزاد چھوڑ دیا کہ پابندی کرو یا نہ کرو. پابندی کرو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا, پابندی نہیں کرو گے تو سزا دوں گا. یہ یعنی سائنس کے اعتبار سے انہوں نے مطلب ہمیں وہ ساری چیزیں سمجھا دی کہ جو ظاہر ہے اسلامیات میں ہمیں کچھ سمجھا سکتا تھا. اچھا عظیم صاحب, جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, غیر نصابی سرگرمیاں, خاص طور پہ فزیکل جو ہوتی ہیں, ہمارے کھیل کود جو ہیں, یہ بہت ضروری چیز ہے تعلیم کے ساتھ, اس سے بڑا ڈسپلن آتا ہے. تو آپ کے دور میں بچے کھیل کود میں حصہ لیتے تھے؟ ظاہر ہے جی, جو میں اسکول میں پڑھا ہوں, بہت بڑی گراؤنڈ ہمارے ساتھ موجود ہوتی تھی, اور البتہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک یعنی کھیل کے ساتھ وابستہ نہیں رہے. ہم نے ہر طرح کا کھیل کھیلا ہے. یعنی وہ بعض ٹیمیں ہوتی ہیں یا بعض اسکول ایسے ہوا کرتے تھے کہ جس میں شروع سے سلیکشن ہو جاتی تھی کہ انہوں نے کرکٹ کھیلنا ہے, انہوں نے فٹ بال کھیلنا ہے. ہمیں جس چیز کا زور شور ہوتا تھا ہم وہ کھیلنا شروع کر دیتے تھے. ان دنوں مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ورلڈ کپ چل پڑا ہے کرکٹ کا جو ہے نا وہ, تو ہم بھی پھر کرکٹ کے اندر پڑ جاتے تھے. کوئی اس طرح کی اور چیز ہوتی تھی. تو ہم نے یہ جو بحث مباحثے اور یہ جو ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ اور یہ بیت بازی کے مقابلے, اس میں بھی آپ حصہ لیتے تھے؟ مطلب حصہ تو نہیں لیا, دلچسپی کی حد تک جو ہے نا وہ ضرور, لیکن بڑے زور شور سے مقابلے ہوتے تھے. ہاں, بڑے مقابلے ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ سینٹرل ماڈل اسکول میں ایک اسکولوں کے کمپٹیشن کا میرا بھی نام جو ہے نا وہ چلا گیا. اچھا. اور لیکن یہ کہ تقریر کی باری نہیں آئی, اور وہ پھر اللہ کا شکر ہے چونکہ وہ تقریر جو ہے نا فل بدی ہونی تھی. میں تو اس وقت نہ مقرر تھا نہ میرے کو تیاری تھی. بہرحال یہ ہوا کہ اسکول کے بچوں کو جو ہے نا وہ آپ نے اس مقابلے کے اندر بھیجنا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ جو محکمہ تعلیم کی طرف سے سرکولر آئے ہوں گے, تو ہم چلے تو وہاں گئے, اور بس یہ تھا کہ پتہ نہیں اب یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس اسٹیج پہ جا کے. تو لیکن وہ میرا خیال ہے چونکہ تقریری مقابلہ لمبا ہو گیا تو پھر انہوں نے آخر میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ کٹ ڈاؤن کی. اچھا عظیم صاحب, یہ فرمائیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں, اس کا انسان کی یعنی کہ گرومنگ میں بڑا تعلق ہوتا ہے کہ بچے کو آئندہ آنے کے لیے اس کے شعور بیدار ہوتا ہے. تو آپ نے اس میں بڑا بھرپور حصہ لیا, بڑے فعال آپ تھے. یہ کب سے آپ آئے تھے اس میں؟ دیکھیے, میں جب اسلامیہ کالج سول لائن کے اندر گیا ہوں انٹرمیڈیٹ کے بعد, تو تب میں اسلامی جمعیت طلبہ کا مطلب ایک کارکن, ایک متحرک رکن بن گیا تھا. تو وہاں سے میرا یہ جو سفر ہے تعلیمی یونینز کا, کالجوں کے اندر یونین کے ساتھ رابطے کا, پھر پنجاب یونیورسٹی میں نے ایم بی اے کیا تو تب بھی چونکہ مجھے بھی یونین کے پریزیڈنٹ کا الیکشن جمعیت کی طرف سے لڑنے کا موقع ملا. تو یہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامیہ کالج سول لائن سے اس کا آغاز ہوا, اور پنجاب یونیورسٹی اور کوٹ لگ جیل تک اس کا اختتام تھا. اچھا, یہ فرمائیں کہ جیسے جو ہماری تنظیمیں ہیں, جو ذیلی تنظیمیں ہیں مختلف جماعتوں کی, اس میں جماعت اسلامی کی جو یہ اسلامی جمعیت, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے منظم جماعت ہے پورے ملک میں. بہت نشیب و فراز آئے, لیکن یہ پارٹی جو ہے یونین جو ہے یہ اس میں ان کی پارٹیسپیشن بہت صحیح رہی. لیکن ایک بات یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیاسی جماعت ہوتی ہے جیسے جماعت اسلامی ہے, وہ ان کی فنڈنگ کرتے ہیں. تو کیا یہ سیاست جو ہے یہ پیشہ ہے؟ اچھا, جب کوئی مجھے کہے گا نا کہ تم سیاست کرتے ہو, اور ابھی بھی چونکہ ذرا جماعت اسلامی میں سیکرٹری جنرل بھی ہوں, الیکشن بھی لڑتے ہیں, تو ہم ان معنوں میں سیاستدان نہیں ہیں جن معنوں میں باقی پولیٹیکل پارٹیز. اور جب ہم جمعیت کے زمانے میں بھی یونینز کے اندر الیکشن میں حصہ لیتے تھے تو اس سے مراد سیاست بازی نہیں تھی. سیاست بہت ہی اب ایک غلط سا اس کا مفہوم جو ہے نا وہ بن گیا ہوا. حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانہ طالب علمی میں بھی میں نے اگر ایم بی اے کیا تو مجھے ایم بی اے میں وہ میری صلاحیتوں کے نشو و نما نہیں ہوئی جو میری جمعیت نے اور یونین کے اندر حصہ لینے کی وجہ سے میری صلاحیتوں کی نشو و نما ہوئی ہے. یعنی مجھے مینجمنٹ, ایڈمنسٹریشن, مارکیٹنگ, ایڈورٹائزنگ, یہ مجھے شاید نصاب نے وہ کچھ نہیں دیا جو میں نے عملی تجربے کے طور پر وہاں پر جو ان سرگرمیوں سے میں نے سیکھا ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ ایک بڑا جلسہ کرنا ہے
ہم نے ایک تربیت گاہ کرنی ہے، 3 دن کا 5 دن کا کیمپ کرنا ہے، تو یہ ساری ایک عملی تربیت گاہ تھی، ہمیں کوئی اور نہیں سکھاتا تھا، یہ ظاہر ہے ہم نے خود جو ہے وہ کرنا سیکھا کہ ان لوگوں کے لیے آپ نے کھانے کا بندوبست کہاں کرنا ہے، ان کے لیے وضو کا، نہانے کا، یہ سارا اہتمام، پھر ان کے لیے صبح جو ہے وہ 9 بجے کس نے درس قرآن دینا ہے، کس نے درس حدیث دینا ہے، تقریریں کیا کرنی ہے، گروپ ڈسکشن کیا کرنی ہے، یہ ایک پوری ایکسرسائز ہوا کرتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کروڑوں روپے لے کے شاید کوئی سیکھ سکے گا، لیکن ہم نے اپنی زمانے طالب علمی میں یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ تو ایک تو یہ سہولت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا نا کہ بھئی جماعت کوئی فنڈ ریزنگ یا کوئی وہ، میرا نہیں خیال، مطلب یہ ضرور ہے کہ ہم کنٹریبیوشنز اکٹھے کرتے تھے، آنتیں وصول کرتے تھے، ماں باپ سے لیتے تھے، اپنے آپ سے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اس میں آنتیں دیتے تھے، چندہ جسے آپ کہتے ہیں، عطیات، پھر جماعت کے لوگوں سے بھی لیتے تھے، اور کسی وقت جماعت کی جو ہماری مقامی جماعت ہوتی تھی، لاہور جماعت، ان سے بھی کہتے تھے کہ ایک بڑا پروگرام ہم نے کرنا ہے، ہم نے جو ہے نا وہ اجتماع عام کرنا ہے، اجتماع ارکان کرنا ہے، تو کچھ تھوڑی بہت مدد، لیکن وہ بہت کم تھی، زیادہ ہم خود اپنی رسید بکوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملنے جلنے والوں سے اور جماعت کے جو مخیر حضرات ہوتے تھے ان سے جا کے وصول کرتے تھے۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس اسلامی جمعیت طلبہ نے کئی نسلوں کے ایمان کو بچایا ہے، کئی نسلوں کے ایمان کی آبیاری کی ہے، یعنی ہمیں پیدائشی طور پہ ہم ایک مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہو گئے اور بائی چانس مسلمان تھے، لیکن جب ہم جمعیت کے ساتھ آئے ہیں اور اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے، لٹریچر پڑھا، ان کے اجتماعات میں جانے کا، شرکت کا موقع ملا، تو پھر بائی چانس کے بجائے ہم بائی چوائس مسلمان ہو گئے۔ جو ایمان ایک ہوتا ہے نا کہ خود بخود ایک ایسا گرم ایمان پیدا ہوتا ہے کہ یار جو دولت میں نے حاصل کر لیا اب اس کو میں اور لوگوں تک بھی پہنچاؤں، ایک دائیانہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک کمال ہے جی اسلامی جمعیت طلبہ کا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کئی نسلوں کی آبیاری دین کے حوالے سے اس نے کی۔ ٹھیک ہے، محسن ہے ہماری۔ جی ایک قطع کلامی معاف، یہ فرمائیے کہ یہ جو یونینز تھیں اس میں جو تشدد آیا ہے، بعض کا یہ پرسپشن جو آپ کی مخالف جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اس تشدد کی جو سیاست ہے یہ جمعیت نے شروع کی، آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ نہیں دیکھیے، مسئلہ یہ معاشرتی ہے، یہ کوئی یونین کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک زمانے میں پورے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ گالیاں چلتی تھی لڑائی جھگڑے میں، تو بس گالیاں چلنی شروع ہو گئیں، پھر چاقو آیا، گراری والا چاقو آیا، پھر جو ہے وہ ریوالور آنی شروع ہوئے۔ تو یہ جو پورے معاشرے کے اندر جو وبائیں ہوتی ہیں یا جو صدائیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ویلیوز جو بھی ہوں، اچھی ہوں یا بری ہوں، وہ پورے معاشرے کو اپنے ہاتھے میں لیتی ہیں۔ تو اس کا اثر جو ہے وہ زمانہ طالب علمی میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ آتا رہا مختلف ادوار کے اندر۔ البتہ یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ چونکہ پورے ملک کے اندر موجود تھی، مقابلے کے اندر کہیں پی ایس ایف ہے، کہیں این ایس ایف ہوتی تھی، کہیں اے ٹی آئی تھی، کہیں یعنی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ایم ایس ایف، کہیں جو مختلف کونسلنگ ہوا کرتی تھی کہ یہ برادری کی بنیاد کے اوپر، تو جمعیت ہر طرف ایک ہوتی تھی، باقی بدلتے رہتے تھے۔ تو جو پرسیپشن بنتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اچھا جی باولپور میں لڑائی ہوئی، جمعیت اور اے ٹی آئی کی ہو گئی، کراچی کے اندر ہوئی جمعیت اور ایم ایس ایف کی یا کیو ایس ایف کی ہو گئی یا پی ایس ایف کی ہو گئی، این ایس او کی ہو گئی۔ یہ جو کامن جو ہے وہ جمعیت بار بار ڈسکس ہوتی تھی، مقابلے میں جو ہوتا تھا وہ بدلتے رہتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو پرسیپشن بنا وہ یہ ہو گیا کہ جیسے یہ کو بہت غنڈہ گردی پر اترتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں اس کی پرزور تردید کرتے ہیں کہ آپ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہیں کہیں بے اعتدالیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں، خود احتسابی کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جمعیت کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ یہ ہاتھ چھٹ ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہیں ہم پنجاب یونیورسٹی میں یونین ہمارے پاس تھی، نصاب سے لے کر ہاسٹل اور ہاسٹلوں سے لے کر ہر چیز، ٹرانسپورٹ، پورا نظام تھا، لیکن آپ کو کہیں کوئی الزام نہیں لگے گا کہ جمعیت کے اور یونین کے لوگوں نے جو ہے نا وہ نقل ماری ہو اور امتحان دیے بغیر پاس ہو گئے ہوں، یا پرچوں کے بعد جا کر لوگوں کو، ٹیچروں کو ڈرایا ہو کہ ہمارے نمبر بڑھائیں۔ آپ کو یہ الزام لگ جائے گا کہ فلاں جگہ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوئی، ٹورز کے اوپر یہ جانا چاہیے، یہ نہیں جانا چاہیے، یہاں لڑکی بیٹھنی چاہیے یا نہیں بیٹھنی چاہیے، اس طرح کی کچھ چیزیں ہو جائیں گی۔
میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی قوم کو، جو ظاہر ہے ایک امتحان تھا کہ بھئی سارا کچھ ہونے کے باوجود نہ یہ یعنی سینماؤں کے اندر گھسے، نہ اسٹیج ڈراموں کے اندر گئے. دوسرے مقابلے میں جنہیں جمعیت کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا ان پر یہ سارے الزام لگے. کوئی اداکاروں کے پیچھے گیا، کسی نے پلاٹوں پر قبضے کیے، کسی نے جو ہے نا وہ پارٹیوں پر قبضے کیے، کسی نے مطلب دفتروں یا یوں سمجھ لیجئے کہ بنے بنائے جو پلازے ان کے اوپر جا کے قبضے کر لیے، جا کے نارکلی میں اور شادمان میں جو ہے نا وہ زبردستی یعنی چندے لینے شروع کر دیے. یہ مقابلے کی جو ہماری تنظیمیں تھیں ان کا حال احوال تھا. اور بالآخر کوئی پولیس مقابلوں میں مارا گیا، کوئی آپس کے جھگڑوں کے اندر جو ہے نا وہ الجھ کر رہ گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ پر اخلاقی اعتبار سے کوئی داغ اور دھبا جو ہے وہ نہیں. اچھا عظیم صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ کے یہاں جو تربیتی کیمپس ہوتے ہیں اس میں کتب بھی نہیں، خاص طور پہ اس پہ بھی کوئی زور دیا جاتا ہے کہ کس نوعیت کی کتابیں بچوں کو پڑھنی چاہیے تاکہ ان کے کردار. دیکھیے یہ نا ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مجھے جمعیت سے حاصل ہوئی. کتابیں کس قسم کی ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے. یعنی ہمارے پاس کتابیں تو وہ ہوتی تھی جو مولانا مودودی کی ہوتی تھی، امین حسن اصلاحی صاحب کی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نعیم صدیقی صاحب اور خود جو جماعت کے جمعیت کے ذمہ دار ہوتے تھے سابق ناظمین اعلیٰ ظفر جمال بلوچ، ان سب کا لٹریچر ہوا کرتا تھا. اور اس سے ہم شروع کرتے تھے اور پھر ہم مطلب باقی بھی پھیل چلے جاتے تھے. ہاں یہ ابتدائی یہ لٹریچر ہوتا تھا. اس کے بعد ہم ظاہر ہے کہ اور بھی علماء کرام کے اور مفکرین کے اور اقبال اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تک میں جمعیت میں نہیں آیا تو اس وقت تک میں اگر نصابی کتابیں بھی پڑھتا تھا تو وہ صرف رٹا ہوا کرتا تھا. اچھا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ مجھے 8ویں جماعت کے اندر پرچے تقسیم ہوتے تھے. ہمارے ایک استاد محترم تھے بشیر صاحب، بہت سخت تھے، ڈنڈا ہر وقت ہاتھ میں ہوتا تھا، لیکن بہرحال وہ تربیت بھی بہت اچھی کرتے تھے اور وہ اپنے سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کا کیریئر میری ذمہ داری ہے. وہ ان اساتذہ میں سے تھے. تو وہ اردو کا پرچہ دیتے دیتے انہوں نے کہا رول نمبر 33 اور ساتھ ہی کہا امیر العظیم کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑا ہو گیا چونکہ وہ دائرہ پرچے کے اوپر میرا رول نمبر تھا. پھر مجھے کہنے لگے تم نے نقل مار کر جو ہے وہ پرچہ دیا ہے. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا جی بالکل نہیں. کہنے لگا نہیں بتاؤ کون سا مضمون لکھا ہے. اچھا مضمون سناؤ. اچھا نا 4 مضمون ہے کوئی ایک پہ لکھو. اب میں بھول گیا کہ میں نے مضمون کون سا لکھا. تو میں نے کہا وہ کون سا مضمون لکھا ہے. اب صرف عنوان بتا دیں. مان لو بھائی تم نے نقل ماری ہے. اور انہوں نے ساتھ ہی ڈنڈا جو ہے وہ زور سے اپنے ڈیسک کے اوپر مارا. تو پھر کہنے لگے کہ تم نے تعلیم کی برکتیں لکھی ہے. اچھا مجھے اب ذرا ذہن پہ زور ڈالا پھر بھی میں سنانے کے قابل ہوا. میں نے کہا صرف ایک جملہ مجھے سنا دیجیے. انہوں نے پڑھتے ہونا پہلا جملہ بولا. اس کے بعد میں نے فرفر سنانا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے رٹا مار کر لکھا بیٹھ جاؤ. لیکن ایسے نہیں کرتے. انہیں شک یہ ہوا کہ میری اس وقت بڑی ہمشیرہ بی اے میں پڑھتی تھی. میں نے ان کا جو مضمون جو ہے نا وہ تعلیم والا وہ یاد کر لیا اور وہ میں نے لکھ دیا. اب 8ویں جماعت میں بی اے پاس جو ایک بی اے کے نصاب کی کوئی چیز پڑھ دی جائے تو گویا. لیکن جب میں جمعیت میں آیا اجتماعی مطالعے اور اسٹڈی سرکل کے نظام میں پھر پتہ لگا کہ رٹا نہیں. آپ نے کتاب پڑھنی ہے پھر اپنے ذہن سے سوچنا ہے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اپنی زبان سے اپنے لفظوں میں جو ہے نا وہ اس کی ترجمانی کرنی ہے. یہ جو ایک نیا سبق مجھے اسلامی جمعیت طلبہ میں آیا اس نے ذہنی صلاحیتوں میں بہت ایک بڑی چھلانگ لگا کر جو ہے نا وہ. اچھا ماشاء اللہ. لیجیے خواتین حضرات، آپ امیر العظیم صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں، بہت دلچسپ باتیں کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات، آپ جناب امیر العظیم صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. اب ہم امیر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں آپ نے کیونکہ اسلام کے بارے میں بہت گفتگو ابتدا سے ابھی تک جو آپ کر رہے ہیں اس میں اسلامی ٹچ بہت زیادہ ہے. اب جو ہمارے سوشل میڈیا ہے اس پہ بعض فرقوں کی طرف سے ایسا مواد دیا جا رہا ہے جس میں استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ یعنی کہ خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، تبع تابعین کے بارے میں بہت ڈاؤٹس پیدا کر رہے ہیں اور اہانت آمیز گفتگو ہو رہی ہے. اس پہ آپ کی جماعت کیونکہ سب سے فعال ہے اور
بڑا سٹینڈ لینے والی جماعت ہے. تو آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیے. دیکھیے جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو وہ ایک ہلچل پیدا کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر بالآخر آہستہ آہستہ کوئی سکون اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے زمانے میں وی سی آر کلچر آیا تھا اور آ کے اس نے پوری ایک وبا کی صورت میں, جیسے کرونا نے اور ڈینگی نے جو ہے نا وہ پوری قوم کو, جب وہ پہلی دفعہ آیا تھا تو جکڑ لیا تھا, تو اس نے بھی جکڑ لیا تھا. اور اس سے پہلے جو ہمارے والدین کی نسل تھی اس میں سینما تھا, اور سینما میں جو ہے نا وہ پروجیکٹر تھے, اور مطلب یہ کہ لائنیں لگ کے جو ہے نا وہ ٹکٹ نہیں ملتا تھا, بلیک میں ہوتی تھی. ہمارے زمانے میں سینما آلموسٹ ختم ہوتا چلا جا رہا تھا. اب آج دیکھ لیں تو سینما ویسے ہی مطلب وجود ہی ختم ہو گیا ہے, انہیں کے کہاں پر ہیں. اسی طرح سے وی سی آر ختم ہو گیا, وہ 3 گھنٹے کی فلم ختم ہو گئی, اب جو ہے نا وہ 3 منٹ کا کلپ جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گیا. تو یہ ایک ہر دور کا اپنا ایک عروج ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ سیٹلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں, یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی زندگی میں لوگوں کو وہ تعلیم نہیں دے سکے جو ان کے مرنے کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے ڈاکٹر صاحب کی تعلیمات جو ہے نا وہ پہنچ رہی ہیں. اور بھی بہت ساری اس طرح کی آپ کو مثالیں جو ہے نا وہ ملیں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مثبت اور منفی چیزیں جو ہے نا وہ دونوں موجود ہیں. اچھا کچھ جگہوں پہ بہرحال حکومتوں کا کام ہے کہ وہ سکریننگ کرے, یعنی حکومتیں جو ہیں جیسے اپنے پولیٹیکل عزائم کے لیے تو فوراً تیز ہو جاتی ہیں, اور وہ پھر کچھ نہ کچھ چھلنیاں لگا لیتی ہیں. جیسے آج کل ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی سیاسی ہلچل ہو رہی ہے, کوئی مارچ ہو رہی ہے, دھرنا ہو رہا ہے, تو وہ فوراً پتہ لگتا ہے کہ آپ کا واٹس ایپ سلو ہو جائے گا, آپ کا انٹرنیٹ جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا, کچھ چیزیں وہ واش آؤٹ ہونی شروع ہو جائیں گی. تو یہ کام انہیں کرنا چاہیے, چونکہ اس میں کچھ ملک دشمن اور دین دشمن بھی جو ہے نا وہ ہم جس خطے کے اندر موجود ہیں, ایک طرف ہندوستان ہے, اس طرف پھر ایک پراکسی جنگ بھی ہے, ایران, سعودی عرب, چین, روس, امریکہ, یہ ایک پورا بونگ جو ہے نا وہ مچا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے سرکاری اداروں کی ذمہ داری ہے. البتہ یہ میں عرض کرنا چاہوں گا نوجوان نسل کے لیے کہ وہ تخصیص پیدا کریں. ہر چیز کو اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو کوئی چیز آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی, اور آپ جو ہے نا وہ یوں سمجھیے کہ کباڑ خانہ بنتے چلے جائیں گے. آپ کباڑ خانے کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ اپنے اندر کوئی بڑی بہتر تبدیلی نہیں ہوگی, وہ ردی بن جائے گی. آپ ہر بچے کو یا ہر نوجوان کو یہ نوٹ کرنا چاہیے ان میں سے, اس سمندر میں سے کچھ تخصیص کرتے ہوئے کہ میں نے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے اور سننا ہے. اور وہ چاہے ان چیزوں کے دونوں طرف کی چیزیں جو ہے نا وہ دیکھتا رہے, بالآخر وہ ایک ٹھیک نتیجے کے اوپر جو ہے نا وہ پہنچے گا. یہ اسلام کی اس میں والدین کا کیا رول ہے؟ اب میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں رات کے 3 بجے تک وہ موبائل پہ یا چیٹنگ کرتے رہتے ہیں یا الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے رہتے, تو ماں باپ کو مانیٹر کرنا چاہیے. جی سب کو جی بالکل مانیٹر کرنا چاہیے, اور مطلب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کے اوپر سختی بھی کرنی چاہیے. یعنی 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو جو ہے نا وہ یہ اپنی نگرانی کے اندر آپ کو یہ سوشل میڈیا دیکھنے کے لیے موقع دینا چاہیے. تو اس کے بعد بہرحال آپ نہ بھی کریں, آپ یہ زمانہ ایسا آ گیا کہ آپ بہت بھی پابندیوں کے ساتھ جکڑ نہیں سکتے. یہ آپ ان کے اندر ایک حس پیدا کریں کہ وہ خود بخود فلٹر کرتے چلے جائیں, یعنی نوجوانوں میں اور بچوں میں آغاز میں گفتگو کر کے ان کے اندر ایک فلٹر جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ہو جائے گا, بار بار کہنے سے ہوگا, لیکن اگر آپ دیکھیں عظیم صاحب بین الاقوامی سطح پہ جو ہم دیکھتے ہیں یورپ اور امریکہ میں دیکھتے ہیں, ان کے بڑے بڑے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ باقاعدہ اسلام کے خلاف بہت بڑی تحریک چلا رہے ہیں. اسلاموفوبیا کے نام سے انہوں نے اسلام کو ایک دہشت گرد یعنی مذہب قرار دے دیا ہے. اس کے توڑ کے لیے ہماری یہاں کی اسلامی جماعتیں جو ہیں وہ کیسے بچوں کے اذہان کو یعنی مثبت طرف لا رہی ہیں؟ اچھا میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون ہے, مشیت الہی اس طرح سے حرکت میں آتی ہے کہ جہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہیں سے کچھ نہ کچھ اسباب پیدا کر دیتے ہیں. پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے, میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی. تو وہ یعنی, اور وہ جو قرآن کی بھی جو آیت ہے نا, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ ہر
ڈس ایڈوانٹیج میں ایک ایڈوانٹیج بھی جو ہے نا وہ چھپی ہوتی ہے. آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغرب کے جو بعض سیاسی حلقے ہیں جو وہاں کی مغربی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسلام کو اپنا دشمن سمجھتی ہے, مغربی نہیں سمجھتا. اچھا, ہمیں مکالمہ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سبب پیدا کیا ہے کہ مختلف یورپی اور امریکہ کے اندر جو ہے نا وہ لوگ پہنچے جنہوں نے اسلامک سینٹر بنایا, جنہوں نے دین کی طرف لوگوں کو راغب کیا. وہ بہترین کام کر رہے ہیں. میں بسا اوقات امریکیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے محسن ہیں. کہنے لگے جی یہ کیسے؟ میں نے کہا جی کہ عالم اسلام اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہے. آپ کو یعنی مکہ اور مدینے میں بھی عالم اسلام نظر آئے گا تو وہ چند دنوں کے لیے ہوگا, حج کے دنوں میں آئے گا, عمرے کے دنوں کے اندر آئے گا, اور وہ خاص علاقے کے اندر ہوگا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن امریکہ کے اندر آپ کو افریقی مسلمان بھی نظر آئیں گے, ایشیائی بھی نظر آئیں گے, وہاں کے لوکل بھی نظر آئیں گے, وہاں اسلامک سینٹر بھی, اور ہر طرح کی چیز وہاں پر موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان معاشروں کے ساتھ جو ان کی اگلی نسل ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, مکالمہ کر رہے ہیں. اور جتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو وہاں کی جو عام پبلک ہے وہ بہرحال ایک فطرت ان کے اندر پیدا ہوئی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو چیز بھی اختیار کرنی ہے اس میں خود بھی ہم کوئی یعنی محنت کریں یا ہم دیکھیں کہ بھئی جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط. یعنی غلط اور صحیح کی تمیز کا ایک جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا ہے. جب وہ غلط اور صحیح کی تمیز کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں تو سارا پروپیگنڈا ناکام ہو جاتا ہے, اور پتہ لگتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں, بڑی تعداد میں وہاں مسلمان ہو رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ جو ایک نیا ایلیمنٹ آیا ہے, بڑا حوصلہ افزا ہے. غزہ اور فلسطین کے لیے اسلامی دنیا میں وہ جد و جہد نہیں ہو رہی جو مغربی دنیا کے اندر عوامی سطح پر ہو رہی. جلوس نکلے ہیں, جلوس نکلے ہیں, لوگوں نے مطلب غزہ کے لیے نعرے لگائے ہیں, اسرائیل کو کنڈم کیا ہے, اور وہ غیر مسلم بھی ہیں, افریقی بھی ہیں, یورپی بھی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں دکھا رہی ہیں مشیت الہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرف اس دنیا کو لے کر جانا چاہتے ہیں. تو میں تو مایوس نہیں ہوں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک اچھی امید جو ہے نا وہ موجود ہے. صرف ایک چیز ہے, وہ بڑے عرصے سے ایک تھا کہ جی جب میں مسلم دنیا کے اندر گھومتا ہوں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہاں مطلب یہ کہ مسلمان تو ہیں, اسلام نہیں ہے. اور جب میں مغربی دنیا میں گھومتا ہوں تو وہاں اسلام نظر آتا ہے معاشرے کے اندر. جھوٹ, سچ, فریب, ملاوٹ, یہ وہ ان ساری چیزوں کے مقابلے میں مسلمان کم نظر آتے ہیں. تو یہ جو ویلیوز اگر ہم اسلامک دنیا کے اندر بھی ایک ایسی مملکت وجود میں لے آئیں جو نیچے سے اوپر تک پوری طرح سے اسلام کی ایک عملی نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے نظر آئے, تو میرا خیال ہے کہ پوری عالم انسانیت میں اسلام اور بہتر جو ہے نا وہ فروغ پائے گا. ٹھیک ہے امید صاحب, ایک اور بات بتائیے. خواتین ہماری معاشرے کا تقریباً 50% حصہ ہے, اور ہماری خواتین زندگی کے تمام شعبوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں. جماعت اسلامی کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پردے کی حد تک جو ہے برقع پہن لو اور حجاب پہن لو. اس کی خواتین کے لیے کیا کر رہی ہے آپ کی جماعت؟ میرے خیال خواتین کے لیے وہ سارا کچھ کرتے ہیں جو کچھ اور لوگ نہیں کرتے. سب سے زیادہ جو خواتین ونگ ہے وہ جماعت اسلامی کا متحرک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیم کے لیے, ان کی ہر چیز کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, ان کے حقوق کے لیے بھی جو وہ جد و جہد کرتے ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ الگ پیدا کر دیا, تخلیق میں ایک فرق بالکل پیدا کر دیا. صحیح بات. اس فرق کو بہرحال قائم رہنا چاہیے, اللہ کی اس تخلیق کے فرق کو, اور یہ فرق ہے, اس فرق کو تفریق نہیں بننا چاہیے. صحیح بات. اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مرد جو ہے وہ مطلب یہ کہ پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے اور عورت اگر پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتی تو گویا وہ کوئی کمتر ہے. یہ کمتر اور برتر کا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی گڈ بیٹر بیسٹ کی کیٹیگری نہیں ہے, یہ صرف تفریق ہے. تفریق ایسی ہے جیسے سیب
اور کنو الگ الگ ہیں. ہاں. ان کی مطلب ایک ڈفرینٹ کائنڈ ہے. بالکل. تو اس نوعیت کے اندر جو ہے نا وہ فرق کو پیش نظر رکھا جائے. یہ بتائیے کہ جو مخلوط تعلیم ہے ہم نے یونیورسٹی میں خود بھی حاصل کی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم سب کے لیے الگ الگ اسکول کا. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے یہ سوچ لیا کہ یار کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ مخلوط تعلیمی اداروں میں نسل کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ عورتوں کو محرومی میں مبتلا کر دیتے ہیں. یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی تعلیمی ادارے میں لڑکے بھی ہوں اور لڑکیاں آزادی کا وہاں مظاہرہ کر سکیں. آپ لڑکیوں کو اگر الگ تعلیم دیں گے اور وہ جب دیوار کے اندر پہنچ جائیں گی وہ سمجھیں گے یہ ہماری سلطنت ہے، ہم یہاں کی شہزادیاں ہیں، ہم یہاں کے شہزادے ہیں، یہ ہماری وراثت ہے. تو ان کا بیہیویئر کچھ اور ہوگا. وہ کھیلیں گی، کودیں گی، وہ بڑے اپنی آزادی کا مظاہرہ کریں گی. اور جہاں آپ ان کو اکٹھا کر دیں گے لڑکے اور لڑکیوں کو، تو گویا آپ لڑکوں کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور شروع ہی سے لڑکیوں کی نفسیات کو جو ہے نا وہ آپ سپریس کر رہے ہیں. لیکن عظیم صاحب یہ بتائیں کہ جو لڑکی یونیورسٹی میں جاتی ہے تو وہ ایک بالغ لڑکی ہوتی ہے، اور جیسے آج کل بہت بڑا طوفان آیا ہوا ہے رشتوں کا، شادیوں کا، اگر وہ مائنڈ سیٹ جیسے کہ آپ فرما رہے تھے، اگر ان کی کوئی انٹریکشن آپس کی ہوتی ہے اور وہ ایک اچھے مثبت زندگی یعنی کہ شادی بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے انتخاب میں بھی ان کے لیے، کیونکہ اب تو ماں باپ کے کہنے پہ جو ہوتی ہے وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن بہت سے اس کی نیگیٹو پہلو بھی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ رائے پر کرنے کے بجائے ڈیٹا کے ذریعے کرنا چاہیے. اچھا. ڈیٹا جو ہے وہ آپ مغرب کا بھی اٹھا لیں اور یہاں کا بھی اٹھا لیجئے. جب مغرب کے اندر آپ بالکل ہر جگہ پہ آپ کو مکسنگ ہے تو پتہ لگے گا کہ وہاں ڈائیورس ریشو زیادہ ہے، وہاں تو فیملی ختم ہو گیا ہے، شادی بالکل یعنی تصوری آہستہ آہستہ شادی کا مٹتا چلا جا رہا ہے. وہاں تو جو ہے وہ یعنی بن بیاہی بچیاں جو ہے وہ پیرنٹ بن گئی ہیں، مائیں بن گئی ہیں، اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں. اسی طرح سے اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں تو جب یہ مخلوط تعلیم کم تھی تو اس وقت فیملی ویلیوز کتنی زیادہ پاورفل تھی. شادیاں ہو رہی تھیں اور شادیاں چلتی تھی. شادی ہونا ایک اور بات ہے اور شادی کا چلنا جو ہے نا وہ اور بات ہے. آپ فرق جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دراصل معاملہ جب وہ ریورس کی طرف جو ہے نا وہ جا رہا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال یعنی بچی کی مرضی لازمی ہونی چاہیے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بچیاں جو ہے نا وہ ان کے مرضی نہیں ہونی چاہیے، وہ بالکل مرضی ہونی چاہیے، لیکن یہ مرضی جو ہے وہ کس طرح سے اور کیسے ریفلیکٹ ہو اس کے بارے میں ہمیں تعلیم بھی دینی چاہیے اور تہذیب بھی دینی چاہیے. یہ بتائیے سر کہ جو گھر کی تربیت ہوتی ہے ماں باپ کی، اگر ماں باپ نمازی پرہیزگار ہیں اور وہ اسلامی اس کو کرتے ہیں پریکٹس، بچی جو اپنے گھر سے تربیت لے کے آتی ہے اس کے تو بگڑنے کے کوئی چانس نہیں. چاہے آپ اسے اب دیکھیں نا، بینکوں میں ہوائی جہاز بھی چلا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں، تو ایک اس کے مطلب کیریکٹر پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا مخلوط سے. نہیں، کریکٹر پہ فرق نہیں پڑتا جی. مراد یہ ہے کہ یہ سارا کام ہو، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اللہ کی تخلیق کو اور اس کی جو سکیم ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں تو پھر آپ کو بہتر نتائج ملیں گے. جی ٹھیک. یعنی فرق جو ہے یہ تو نتائج کے بعد آپ ڈیٹا جو ہے وہ اٹھا کے کمپیئر کریں گے کہ کہاں کیا چیز ہوئی. یعنی یہ جو پروپیگنڈا ہے نا، جیسے آج کل شروع ہو گیا ہے طالبان کے حوالے سے کہ جو عورتوں کو، نہیں یہ غلط ہے بالکل، ایک مس کنسیپشن ہے. اچھا. جب ایران کے اندر بھی یعنی ایرانی انقلاب آیا ہے تو پوری دنیا نے شور مچایا تھا کہ جناب یہاں کا کلچر ختم ہو جائے گا، یہاں کی عورت جو ہے وہ دب جائے گی اور عورت کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو جائے گا. لیکن اب آپ بعد میں دیکھیں کہ مطلب یہ ہے کہ وہاں عورتیں بھی سارا کچھ کام کرنی ہیں جو کسی اور جگہ پہ کام کرتی. صرف انہوں نے ایک یہ ڈریس کوڈ پہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی تاکید جو ہے وہ زیادہ کر دی. اسی طرح سے انہوں نے کلچر کے معاملے میں بھی کچھ ضابطے بنا دیے، اخلاقی ضوابط پیدا کر دیے، اور اس کی پابندی کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ایرانی فلم جو ہے وہ بڑے بڑے فیسٹیولز کے اندر جو ہے وہ یورپی اور امریکی فلموں کو جو ہے نا وہ شکست دیتی رہی ہے اور مقابلے میں اول آتی رہی ہے.
تو یہ پروپیگنڈا ہے، حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سکیم ہے اس کے ساتھ ہمیں ریلیشن شپ جو ہے وہ بنانی چاہیے، اور پھر آپ نتائج کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا غلط تھا اور کیا صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ شروع میں بات کتب بینی پہ ہو رہی تھی تو ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن بنتا ہے. جماعت اسلامی کا معرف اسلامی کے نام سے ایک ادارہ ہے جو تحقیق بھی کرتا ہے اور جو بہت دنیا کے عظیم اسکالرس کی کتابوں کے تراجم وغیرہ بھی کرتا ہے. تو اس سے نوجوان نسل کو اس سے کیا فیض ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جماعت اسلامی ایک ایسی سیاسی دینی جماعت ہے کہ جو لٹریری ہے جی. اور اس میں بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں. اسلامک پبلیکیشن ہے، یہ ایک بہت بڑے ملک گیر اور بین الاقوامی سطح پہ لٹریچر فراہم کرتا ہے، ترجمہ بھی کرتا ہے. اور اسی طرح سے یہ جو جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی، معارف اسلامی، ادارہ معارف اسلامی، ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں ہے. اچھا. اور یہ سید ابوالعلا مودودی کو جو شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا تھا، جی. انہوں نے وہ جو بھی پیسہ اس میں شامل تھے یا جو ایوارڈ کی رقم تھی، بجائے گھر لے جانے کے انہوں نے اس تحقیقی مرکز کو بنا دیا، اور وہ ایک صدقہ جاریہ مولانا کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی ایک بڑی زبردست بات ہے. تو وہاں نہ صرف یہ ہے کہ کتابیں موجود ہیں، وہاں اسکالرز آتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پی ایچ ڈی، ایم فل، یہ بچے بچیاں آ کے وہاں سے مستفید ہوتے ہیں. تو ایک بڑا خیر ہے جو ان اداروں سے چل رہا ہے. بڑی بات ہے. اچھا امیر صاحب، یہ آپ نے ابھی بات کی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کے مولانا کے بچوں کی بھی کافی ریزرویشنز ہیں آپ اس کے بارے میں، اور ہم سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے انٹرویو وغیرہ. لیکن ایک بڑی اچھی بات ہے، جماعت اسلامی میں موروثیت نہیں ہے، باپ کے بعد بیٹا نہیں ہے. یہ میرٹ جو آپ کے یہاں جو امیر بنتے ہیں جی، اس کا کیا کرائیٹیرین ہوتا ہے؟ اچھا، کرائیٹیریا تو یہ ہے کہ ارکان جماعت منتخب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ارکان جماعت جو ہے وہ اونر ہیں جماعت اسلامی کے، یعنی کوئی خاندان اس کا اونر نہیں ہے. اور ارکان جماعت جو ہے وہ مستقل بڑھتے رہتے ہیں. اب ہم لگ بھگ کوئی 50,000 کے قریب مرد اور خواتین. لیکن رکن بننے کا کیا، اس کا کیا مطلب پہلے آدمی جماعت کا حامی ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کارکن بنتا ہے، پھر کارکن بننے کے بعد وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں رکن بننا چاہتا ہوں. رکن بننے کے لیے نہیں تو اس کا کیسے امتحان کیسے لیتے ہیں؟ وہ ہمارے دستور کے اندر نہیں، کوئی امتحان نہیں ہے. وہ جماعت کا کام کرتا ہے. تو بس یہ کام ہی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کے پاس ہوتا ہے نا اے سی آر، اینول کیا کہتے ہیں، کانفیڈینشیل رپورٹ، وہ ایک اے سی آر خود بخود بن جاتی ہے. یعنی کوئی تحریر نہیں ہوتی. وہ جو اتنا نظم ہوتا ہے جن کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ماحول ایک اے سی آر کریٹ کرتا چلا جاتا ہے. مثلاً یہ ہے کہ اس کی نمازوں کی پابندی کیسی ہے، اس کے کاروبار کے اندر کوئی حرام تو شامل نہیں ہے، اس نے کوئی غاصبانہ قبضہ تو جو ہے نا وہ کسی کے جائیداد کے اوپر نہیں کیے ہوا. چند چیزیں ہیں کہ جو اس ماحول کے اندر جو ہے وہ بے نقاب ہوتی رہتی ہیں، اور پھر جیسے پتہ لگتا ہے کہ بھی اس کے اندر کوئی اس طرح کی کمزوری نہیں ہے اور یہ نیکی کی راہ کے اوپر استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کو ہم پھر رکن بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. خواتین و حضرات، آپ امیر العظیم صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ امیر العظیم صاحب ہمارے بچوں اور بچیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو. دیکھیے، پیغام یہ ہے کہ لوگ جماعت اسلامی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیاست کر رہی ہے. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں. دیکھیے، ہمارا مقصد دین کو پروان چڑھانا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اپنے جسم کے اوپر بھی دین کا نفاذ کیجیے اور اس ملک میں بھی دین کا نفاذ کیجیے. اقتدار کے ایوانوں میں اور سیاست کے میدانوں میں دین کا دروازہ بند ہے. آئیے مل جل کر دین کا دروازہ کھولنے کی کوشش کریں. جی خواتین و حضرات، آپ امیر العظیم صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.